مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس کا فارمیٹ عموماً رضا بھائی بتاتے ہیں، اور رضا بھائی الحمدللہ عز و جل میرے حساب سے ریڈی ہو چکے ہیں، تو سر آپ کنٹینیو کریں۔ جی ناظرین، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارے مدنی چینل سے متعلق جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ کی فرمائشیں ہوں گی جو آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے، ٹرانسمیشن کے حوالے سے۔ یہ سلسلہ اسی لیے کیا جاتا ہے ہر ہفتے دوپہر 3 بجے براہ راست۔ آپ کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یا SMS بھی کر سکتے ہیں، تو SMS آپ کے پڑھے جائیں گے۔ اور اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کمنٹس کر کر اپنی آراء سے اپنا فیڈ بیک ہمیں، اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں۔ اچھا ہاں، اگر آپ یوٹیوب کے ناظرین وہ ہیں جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے کے بعد، یعنی مدنی چینل کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پر جب یہ پروگرام ہمارا اپلوڈ ہو جاتا ہے، اس کے کمنٹس پر بھی بہت سارے لوگ الحمدللہ اپنی فرمائشیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی ہیں تو آپ کی بھی جو سجیشنز ہیں، فیڈ بیک ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ الگ سے ایک کیٹیگری بنا کر پڑھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جھلکیاں بھی ہوں گی یقیناً۔ جی بالکل جھلکیاں ہیں، اور یہ ٹکر پر جو نام چل رہے ہیں یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں گزشتہ ہفتے جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا۔ لاسٹ ویک جو ہے وہ ہمارا سلسلہ نہیں تھا، نگران شورا کا لائیو بیان تھا، اور سلسلے کے اختتام پر ہم قرآن اندازی بھی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں ان خوش نصیبوں میں، اور کسی ایک کا نام نکلتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی کریں گے، آج بھی آپ سے سوال کریں گے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی جھلکیوں کی طرف، آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دھوم ہے عرش اعظم پر۔ صبح و شام ایک چمچ دودھ میں ڈال کر اس کو 2-3 ماہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے، اگر کمزوری کے سبب سے ہے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اپنا جو تفسیر کا مطالعہ بیان کیا نا، وہ تفسیر کا مطالعہ مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دعا مانگے قبول ہو جائے، تو کسی نے اس سے پوچھا یار تم ایسا کیا کرتے ہو بھائی کہ تمہاری ہر دعائیں قبول ہو جاتی؟ تہذیب و اخلاق، لباس کے حوالے سے کیا اخلاقیات کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی۔ جبی میں ریگو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ۔ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے پیشانی سے لے کر نیچے تک۔ اب یہ ایک ہو گیا، تار ہو گیا نا۔ وہ تھا قبر کی پہلی رات، بیان چلتا رہا اور کوئی ڈسٹربنس نہیں، بالکل یکسوئی سے میں نے سنا۔ ہر نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں
या नूरो 11 बार, 11 टाइम पढ़कर अपनी 10 उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेरे। वो बेटी नाराज होकर घर आ गई, खुद को मारने का दिल करता है। ये थी जो है जलकियाँ। और MCR के इस्लामी भाइयों को अर्ज़ करूँगा कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो अगर अलग से लगा दें, क्योंकि जब हमारा सिलसिला लास्ट टाइम हुआ था तो हमने अर्ज़ की थी, क्योंकि जब मैसेजेस पढ़े तो उस पर काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे कि जो आपका ग्रुप है आपका मदनी चैनल का, उसमें हम ज्वाइन होना चाहते हैं, ये नंबर हम जो है वो आप ऐड कर लें। तो वो उन्हें शायद जो नंबर, हालांकि हमने उस वक्त अनाउंसमेंट भी की थी कि ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। ज़ाहिर बात है वो बहुत सारे नंबर है ना, तो उनको पता नहीं चलता। तो अगर वो अलग से व्हाट्सअप नंबर लगा दें, और तो आज भी मैंने अभी कॉल सेंटर में जो है हमारा लिंक नया ग्रुप बनाकर वहाँ शेयर कर दिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आप अगर आपका मदनी चैनल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं और जो क्लिप्स वगैरह हम यहाँ पर चलाते हैं और वो चाहते हैं अगर आपको सेंड किए जाएँ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये हमारे माशाअल्लाह, ये तो आपने SMS नंबर लगा दिया है, जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो लगाइएगा। तो वो नंबर जब यहाँ आएगा तो उसको नोट करके आप उस पर सिर्फ आपका मदनी चैनल लिखकर लिंक लिखकर जो है वो सेंड कर दे कॉल सेंटर पर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आपको वो लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप ज्वाइन उसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमारे उस ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो कल जब हम ये सारी चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड करेंगे तो आप तक भी ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब कमेंट्स पढ़ने की है इजाज़त पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। चलें, जब आप देंगे इजाज़त फिर हम शुरू कर देंगे। इजाज़त आप सर उस सीट पर बैठे हैं तो आप आए इसीलिए कि आप फेसबुक वालों के जो है वो कमेंट्स पढ़ें। बिल्कुल, फेसबुक के नाजरीन, क्योंकि हम स्टार्ट में अगर आपके कमेंट्स पढ़ लेंगे तो यकीनन कि आपके कमेंट्स और भी आएंगे और आपको लगेगा कि जी हाँ पढ़े जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये मोहम्मद नवाज़ अत्तारी रहीम यार ख़ान से कहते हैं मुझे कलाम भी सुना दीजिए, और सिलसिले की तारीफ़ भी कर रहे हैं सरकार, जज़ाकल्लाह। और इस कलाम की जो फरमाइश की है वो की है मेरे रज़ा, तो ये इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। मज़ीद एक और है कि मोहम्मद महबूब भाई हैं, कहते हैं कि मेरा नाम लिया है और अकबर हुसैन भाई की कास्ट क्या है? अच्छा, हमारी कास्ट क्या है? तो अब हम अच्छा ये क्या हो, शायद ये जब हमने ये अनाउंसमेंट की है, मुझे लगता है नंबर तो ये व्हाट्सअप ही है, लेकिन वो जो इसका वो था आइकॉन जो है वो हमें उस वक्त पहले SMS वाला लग रहा था, लेकिन ये लगता है कि नंबर यही है व्हाट्सएप का। जी व्हाट्सएप ही नंबर है। तो ये अलग से माशाल्लाह इन्होंने जो है वो लगा दिया है, तो ये कुछ देर तक लगा रहने दे ताकि जिनको नोट करना है वो नोट कर लें इंशाल्लाह। और अब कमेंट्स के साथ फिर चीज़ें भी हमने साथ जो है वो चलानी है। एक और सबसे पहले था कि कमेंट्स आया हुआ था कि जुनैद मदनी भाई ने एक वजीफ़ा बयान किया था बेटी की पैदाइश के हवाले से, वो भी दिखा दें इंशाअल्लाह। तो ये देखें इस प्रोग्राम के अंदर जो आप कभी कमेंट्स कर रहे हैं, देखिए ये फ़ौरन अगर किसी की पूरी हो जाती है तो ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि पिछले हफ्तों में भी फरमाइश आई भी होती है, सही कह रहे हैं, और इस हफ्ते भी वो आ जाती है, तो वो दोनों मिल जाती हैं। अदरवाइज़ कह लीजिए कि फरमाइश एकदम पूरी नहीं होती, एक हफ़्ता यानी कि आज आप जो फरमाइश करेंगे मे भी पॉसिबल कि वो नेक्स्ट वीक पर जाए या उससे भी नेक्स्ट वीक पर जाए, तो ये नहीं। जुनैद भाई का जहाँ आपने तज़किरा किया तो हमें गुज़िश्ता सिलसिलों में एक जो अय्याम दावत इस्लामी मनाए गए थे उसमें जो है सुबह की ट्रांसमिशन में जुनैद भाई को बुलाया था, तो जादू का तोड़, वो काले का तो अब उसमें नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि जादू का तोड़ का जो है वो तरीका, उसमें पूरा वो प्रैक्टिकल करके बताया गया, वो धागा नापना किस तरह है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, तो उसका क्लिप आज हमारे पास, तो मैंने अभी वो बड़ा वायरल हुआ है वैसे, जी, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो वो अभी इत्तेफाक से जुनैद भाई से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछ भी लिया क्या ये इसको हर कोई कर सकता है, तो उन्होंने कहा हर कोई कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर जो भी करेगा तो उसमें चूँकि सूरत वगैरह भी जो है वो पढ़नी है, तो मखारिज का दुरुस्त होना ये ज़रूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं, जब हमारा लास्ट टाइम सिलसिला हुआ था तो हमने उस वक्त ये जो रायका और कनीस फातिमा का एक वो दिखाया था, तो उसका एक पार्ट चला था, और यूँ समझे कि शायद हो सकता था कि पॉसिबल है कि अगर
مجھے یہ کل یاد نہ دلایا جاتا تو آج ہم یہ سلسلے میں شاید ہو سکتا ہے کہ یاد نہ رہتا، کیونکہ گیپ آیا نا بیچ میں، تو یہ مجھے میرے ہی جو ہے وہ اپنا منع نے کل بتایا کہ آپ نے وہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ چلانا ہے، تو ہو سکتا ہے بچے جو دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی اس انتظار میں ممکن ہو کہ وہ ہوں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. اس مرتبہ تو ہم ٹیچر نہیں بنے، نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے بریرہ کو. آپ نے دیکھا ہے بریرہ کو کتنی عجیب سی ہے. جی جی، اسے تو کپڑے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند. یا اللہ یا اللہ، اللہ توبہ اللہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ اریبہ، آپ کو پتا ہے ہم غیبت کر رہے ہیں. غیبت یہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ ہی سے سنا تھا، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور ہم بریرہ کی برائی کر رہے تھے. اور یاد رکھنا کہ غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے. جی آپ نے بالکل صحیح بتایا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے جو بھی کیا میں اس سے توبہ کرتی ہوں. اور میں بھی. کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ، چھوٹی منہ سے سوری، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے. کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے. نہیں نہیں، فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ، چھوٹی منہ کیا سے پڑھاؤں باتیں بڑی کیا پڑھاؤں کیا پڑھاؤں اثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی کیا پڑھاؤں؟ آج میں آپ کو سکھاؤں گی کھانا پکانے کا طریقہ. ارے بھائی، یہ کیا پڑھا رہی ہیں؟ کیا اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ میں ٹیچر ہوں، میں بتاؤں گی آپ کو کیا پڑھانا ہے. نہیں بھائی، میں نے ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. کون سے اسکول میں کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے؟ اسکول میں نہیں سکھایا جاتا تو کیا ہوا، ہم سیکھ تو سکتے ہیں. مجھے تو میری امی سکھاتی ہیں، میں بریرہ سے کیوں سیکھوں؟ بھائی میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں تو بریرہ سے پڑھنا ہی نہیں چاہتی. بات ختم. ارے وہ اگر کھانا بنانا نہیں سیکھنا چاہتے تو کوئی اور سبجیکٹ پڑھا لے. اوہو، اب کوئی اور سبجیکٹ؟ یہ سب آپ ہی نے کیا ہے. اب ایسا وقت آ گیا کہ ہم بریرہ سے پڑھیں گے. میں نے تو شروع ہی سے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا. یہ آپ کیا کانا پوسی کر رہی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دین ہو تو دو شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے باتیں نہ کریں جب تک مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں. یہ اس وجہ سے کہ اس تیسرے کو رنج یعنی تکلیف پہنچے گی. اور اریبہ، آپ کی بات میں نے سن لی ہے، آپ دونوں نے بریرہ کو دل سے ایکسپٹ ہی نہیں کیا. آپ ہی بریرہ میری کزن ہے نا، میں جانتی ہوں نا اس کو. تو اگر آپ نے بریرہ کو ایکسپٹ نہیں کرنا تھا تو مجھے اسی وقت بتا دیتی. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دو الگ الگ باتیں کی، سلیکشن کے وقت مان گئی اور اب آپ ایکسپٹ نہیں کر رہی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم اللہ پاک کے بندوں میں سے سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جس کے دو چہرے ہیں، جو ادھر کچھ کہتا ہے اور ادھر کچھ کہتا ہے. تو آپ دونوں کو بالکل بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بھی دل میں بات ہو انسان کو فوراً بتا دینی چاہیے. باتیں دل میں رکھنے سے ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے. بس آپ ہی تھوڑی بھول ہو گئی، ہمیں آپ کو اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا. جی آئندہ ایسا نہیں کریں گے. ہم بریرہ کو دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں، آپ پڑھائیں. تو پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جسے ہم خود ہی دل سے نہ مانتے ہوں. اور جو بھی بات ہو سچ اپنے فرینڈس اور فیملی کو بتا دینی چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سامنے کوئی اور بات کریں اور ہمارے دل میں کوئی اور بات ہو. چلے رائے گا، اب آپ سنائیے. 2 کا ٹیبل تو میں بعد میں سناؤں گی، لیکن پہلے یہ بتاتی ہوں کہ ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں کیا سیکھا. ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں حسد، غیبت اور چگلی سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے فرینڈس کو بھی اس کی اویئرنیس دینی چاہیے. ارے رکیے، آپ کڈز لینڈ کو
सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? 90% बच्चे बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज किड्स लैंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा क्या बात है जी। कनीज़ फातिमा और बरीरा रायका और ये सारी जो है वो थी, और आपने पढ़ाने का अंदाज़ और इस्लाह का अंदाज़ जो है वो देख लिया। आप अपने सर इजाज़त ना लीजिएगा और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक आपको पता नहीं शायद आपसे मुलाकात तो नहीं हुई हो, एक मदरी मुन्ना या बच्चा है, वो ब्लाइंड हैं, 2 भाई, और तकरीबन यहाँ जुमा को जो है ना वो नमाज अदा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला वो यूँ समझे मुस्तकिल देखते हैं, मुस्तकिल वीवर हैं, और वो मुबल्लिगीन को जी देखेगा मतलब यानी यूँ समझे कि अब देखते हैं से मुराद वो हाँ सुनते हैं और समझते हैं, तो वो आवाज़ों से मुबल्लिगीन को जो है वो पहचानते हैं। तो वो उनके वालिद साहब जैसे मुलाकात करवाते हैं, तो उनका अब इतनी यानी हालांकि देखा हमें उन्होंने नहीं है, और मदनी चैनल उनके घर पे चलता जो है वो रहता है। तो आप ये देखिएगा कि चलता है तो आप उसकी परफॉर्मेंस, मतलब ये ज़ौक़े नात में जो आए थे उसका क्लिप इंशाल्लाह अभी हम दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुबल्लिगीन से मिलवाएं। उमूमन जुमे में मदनी चैनल वाले नीचे आए हुए होते हैं, तो 1-2 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, तो हाथ मिलाया, तो उनके वालिद साहब ने कहा कि कौन, तो उन्होंने नाम से जो है वो बता दिया कि ये, और एक दो दफ़ा उनकी आवाज़, हाँ आवाज़ से जी 1-2 दफ़ा कॉल भी जो है वो अपना हमारे सिलसिले में आई है। तो क्योंकि हमारे सिलसिले का फॉर्मेट उमूमन ये है कि हम बच्चों से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं वो हम इब्तिदा में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक हमें मैसेज आया था कि ज़ौक़े नात सिलसिला गालिबन EP4, उसमें स्मार्ट चॉइस के नाम से एक सेगमेंट है, और वो अशफाक भाई ने अयान भाई के साथ जो है वो अपना किया था, और बहुत बेहतरीन किया था। कैसा हुआ था आइए देखते हैं। मोहम्मद अयान रज़ा तारी। अयान रज़ा भाई, आप मुझे शेर दें, चलें, मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं ले रहा हूँ लफ्ज तुम, ठीक है, इसमें तुम आया ना, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। अयान रज़ा ब्लाइंड है, स्पेशल हमारे किड हैं, अल्लाह इनको बरकत दे, खुश रखे। जी कौन सा लफ्ज लेंगे इस शेर में से आप? खुदा। खुदा जी। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, जबरदस्त। चले अब मुझे पढ़ना है तो मैं लेता हूँ लफ्ज वो, ठीक है। जी जी। वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, मगर वो खुदा से जुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। क्या लफ्ज क्या? चलें भाई। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं ले रहा हूँ लफ्ज फूल, ठीक है। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। तैबा। तैबा। तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा ए गम कहना शाह अरब से। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना बड़े अदब से, अदब, हाँ अदब से। 25 सेकंड मेरे लिए भी चलाएंगे ना। क्या था शेर? तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा है गम। चले मैं मेरा लफ्ज लेता हूँ। मेरा से आता है कोई शेर? जी जी, मैं सोच रहा हूँ कोई और भी हो। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। मदीने। मदीना, मदीने। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कहीं तो कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशाअल्लाह। अयान भाई आज का मुकाबला जीत चुके हैं, सुभान अल्लाह। बड़ा जबरदस्त आपने मुकाबला किया भाई। आप तो यार आ जाए तो बड़ा टफ टाइम देंगे टीमों को।
ان کو امامہ شریف بھی پیش کر دیں, ان کو عطر بھی دے دیں, تسبیح بھی دے دیں, اور بھی کچھ ہے تو ان کے لیے ایک پیاری سی کتاب بھی دے دیں. کیا بات ہے جی. یہ ہے مدنی چینل کی یوں سمجھ لیں مدنی بہار ہے, یقین جانا, یعنی بلائنڈ ہے, سن کر اعلیٰ حضرت کے شعروں کو یاد کرنا اور اشعار کا اس طرح کا کرنا. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مدنی چینل سے ان کی محبت کا جو ہے وہ گھر میں ایسے نہیں ہے کہ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ یار مطلب بچے بیٹھتے نہیں ہیں, یوں نہیں کرتے. اب ماحول کی بات کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا یہ بیٹھتے ہوں گے, اور ان کے گھر میں ان کے والد صاحب نے بتایا کہ صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے, اور صرف مدنی چینل چلتا ہے تو آپ اس کا رزلٹ جو ہے وہ دیکھ لیں. اور یہ انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے گرو کریں گے تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ تو ایک ان کا آپ نے پارٹ دیکھا اشعار کے حوالے سے, میں بھی پاسبل کہ ان کا اور بہت سا ٹیلنٹ ہوگا, کیونکہ مسائل بھی سنتے ہوں گے, مدنی مذاکرے بھی سنتے ہوں گے. تو یہ بچوں کے شوق کے حوالے سے جی لاسٹ جب ذوق نعت کا فائنل تھا جس دن, تو آپ مہروز بھائی کے بچے دونوں, میں ان کی نا وہ اس دن آئے بیٹھے تھے, وہ تڑپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھ رہا تھا کہ جی وہ چلیں ذوق نعت کے فائنل میں, چلیں ذوق نعت کے فائنل میں. تو حالانکہ ذوق نعت کا تو اشعار ہیں سب کچھ, یعنی اس کا بچوں کے حوالے سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, یعنی ہم بولیں کہ یار بچوں کا پروگرام ہے, کوئی نہیں, وہ پروگرام پورا بڑوں کا ہے اور اعلیٰ حضرت کے اشعار پر مشتمل ہے. اور اس کے فائنل میں جانے کے لیے, سلسلے میں جانے کے لیے ہمارے مہروز بھائی کے جو ہے نا وہ بچے کس طرح کر رہے تھے کہ جی یہ اصل میں ہوا یوں تھا کہ رضا بھائی نے گزشتہ غالباً بدھ کا دن تھا, تو میری مہروز بھائی کی, سلمان بھائی کی اور ہمارے زہیب بھائی کی جو ڈائریکٹر ہیں ان کی دعوت رضا بھائی نے اپنے گھر پہ کی تھی, تو مہروز بھائی اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو اب جب دعوت کا چل رہا تھا حساب کتاب, تو اسی وقت ان کا گھر اتنا زیادہ دور نہیں ہے, تو اور فائنل بھی جو ہے وہ شروع ہونا تھا, تو ان کے مہروز بھائی کے بچوں کی ضد تھی. اصل میں وہ دعوت میں تو بیسیکلی نہیں آنا تھا, انہوں نے آنا تو فائنل میں تھا, تو وہ بار بار جو ہے نا ابو کو بول رہے ہیں کہ لے کے چلو, تو بہرحال انہوں نے زبردستی ان کو اٹھا ہی دیا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اشعار مطلب نہیں جو ہے وہ اپنا, لیکن گھر کا ماحول وہ دیکھتے ہوں گے. دیکھیں پورا ذوق نعت کا سیزن دیکھا ہوگا, اب فائنل دیکھنے کا ہوگا. اچھا ان کو یہ بھی پتا تھا ٹیم کون سی اور ٹیم کون سی, حالانکہ ہمیں نہیں بعض اوقات پتا ہوتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا گھر جاتے, اصل میں مدنی چینل ہے نا, کوئی نہ کوئی ایک کمپٹیشن ہے نا, مطلب یہ لوگوں کو چونکہ ایک بیانات اور دیگر سلسلوں سے ہٹ کر ایک فارمیٹ ہے, تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا, تو میں اپنے گھر پہ بھی جو ہے وہ جاتا تھا, پوچھتے آپ کی کون سی ٹیم ہے, براؤن ہے, گرین ہے, تو رنگ ہمیں جو ہے نہیں پتا ہوتا. تو بہرحال اب سلسلے کو آگے لے کے جو ہے وہ اپنا چلتے ہیں, دکھانا بھی ہے. اور کلاموں کی بھی فرمائش ہے, منقبت اعلیٰ حضرت سنا دیں اسلام فور کڈس ایپیسوڈ تو نہیں لکھا, مگر تاریخ لکھی ہے کہ 30 سپٹمبر کو حسان بھائی نے پڑھی تھی, تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. اچھا, لیکن ابھی ہم چل رہے ہیں ایک منقبت کی طرف, اور وہ منقبت پڑھی ہے ہمارے انس رضا بھائی نے, اور یہ اس کی ہم سے فرمائش جو ہے وہ کی گئی تھی. تو چونکہ بچوں سے متعلق کچھ چیزیں ہیں, تو سوچ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ اپنا ابتدا میں کچھ دکھا دیں انشاءاللہ عز و جل. مدنی جو کلپ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھانے ہیں, اور جو جادو کا توڑ اس کا جو طریقہ کار بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور جو ہے وہ دیکھیے گا, اور اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ دیں گے. آئیے انس بھائی کا کلام منقبت سنتے ہیں. امام الیاس قادری
کیا بات ہے. माशाल्लाह मनक़बत मुख्तलिफ इन्होंने मनक़बतों के अशार मिलाकर जो है वो अपना पढ़ी है. और माशाल्लाह हमारे ये जो MCR वालों ने नंबर लगा कर रखा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में लोग जो है वो अपना ज्वाइन होते जो है वो चले जा रहे हैं. अब हम चल रहे हैं, कुछ मैसेजेस मेरे पास भी जो है वो हैं तो वो भी पढ़ लेता हूँ. एक मैसेज है कि मदनी चैनल पर बहुत ही अच्छी उर्दू बोली जाती है, बहुत मीठा लगता है, हमें पहले नहीं आती थी, मदनी चैनल देखकर हमें भी आ गई है. ये वाकई ऐसा है, यानी ये तो पता मुझे नहीं पता ही ना, जो भी कहने वाले कहाँ के, बट अभी रिसेंटली बांग्लादेश से होकर आया तो इतनी साफ उर्दू बोलते हैं इस्लामी भाई. बाज़ औक़ात अच्छा सर आपने उर्दू कहाँ से सीखी? मदनी चैनल से. अल्लाहु अकबर. मदनी चैनल वाकई जो है ना मदनी मुज़ाकरों के ज़रिए. मैं एक के घर पे गया, वो शख्सियत थे बेसिकली, अच्छे ताजिर हैं, बड़े ताजिर हैं. तो अब मैं बैठा तो यकीन जाने मुझसे जो उन्होंने पूछा, बात चली, वो मदनी मुज़ाकरा शायद उनका कोई छूटा हो, शायद ही कोई मदनी मुज़ाकरा पूरा देखते हैं. अब मुझे कहते हैं कि हज़रत देखें हम मदनी मुज़ाकरा तो देखते हैं जो ऑन ईयर होता है, आप तो ऑफ ईयर में बैठते होंगे खुसूसी में, तो वहाँ क्या बातें होती है वो ज़रा बताइए, वहाँ क्या होता है वो तो हमने नहीं देखा हुआ. तो मैंने कहा पहले ऑन ईयर वाले, तो कह रहा मैंने ऑन ईयर सारे, मतलब आप समझे तकरीबन जब से मदनी माहौल में आया हूँ तब से मेरे जो है ना वो हर हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे पक्के हैं. उनकी फ़िक़ी मालूमात, एक तो उर्दू तो चले जो उनको आती होगी, फ़िक़ी मालूमात. अब वो ऐसे बापा के मतलब अमीर अहले सुन्नत ने तो वहाँ यूँ फरमाया था, वहाँ यूँ फरमाया था. मैंने कहा मतलब लगता है नो डाउट के मदनी चैनल से जो ना लोगों ने ना सिर्फ बहुत बल्कि बहुत कुछ, यानी उर्दू हो गई, एक दीनी मालूमात हो गई, फ़िक़ी मालूमात हो गई, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हो गए, अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे हो गए. अच्छा, जहाँ इसका ताल्लुक़ है, अभी पिछले दिनों एक हमें जो मैसेजेस आए उसमें एक था कि मुफ्ती कासिम साहब का एक सिलसिला है, उन्होंने दुआ कैसे कबूल हो, ये एक मौजू था और इस पर उन्होंने बयान किया था. तो कहने वाले ने मतलब जो मैसेज किया कि उसका एक वो मदनी गुलदस्ता देखना चाहते हैं, क्लिप देखना जो है वो चाहते हैं, वो हमने उनकी फरमाइश पर तैयार किया. आइए देखते हैं. एक बंदा था, उसकी दुआएं बड़ी कबूल होती थी, जो दुआ मांगे कबूल. और बंदा आम सा, एक तो होता है ना बड़े को अल्लामा साहब हैं, बड़े पीर साहब हैं, बड़े नेक वली मशहूर आदमी हैं, तो चले बाद लोगों की दुआएं कबूल होती हैं. वो एक आम सा बंदा, ज़ैद अमर बकर समझ लें आप, ये दुआ मांगे कबूल हो जाए. तो किसी ने उससे पूछा यार तुम ऐसा क्या करते हो भाई कि तुम्हारी हर दुआएं कबूल हो जाती? तो उसने कहा कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ अपने काम पर जाने के लिए, दफ्तर या शॉप पे जहाँ भी जाने के लिए मैं घर से निकलता हूँ, मुझे रास्ते में जो बंदा नजर आता है मैं उसके लिए दुआ करता हूं. मिसाल के तौर पे अगर कार पे जा रहा है और अब उससे आगे कोई जो ना वो जैसे हमारे यहाँ टेढ़ी बड़ी गाड़ी चलाने, बाइक चलाने की आदत है, तो अब उसके लिए तो या अल्लाह इसको सलामत रखना. ये कोने के ऊपर को ठेले वाला खड़ा है, या अल्लाह इसका सारा ही माल बिक जाए आज, इसके रिस्क के अंदर बरकत डाल दे. किसी को गरीब हाल देखा, या अल्लाह इसको भी अता कर दे. किसी आदमी को बस स्टैंड पे खड़े देखा है, बस का इंतजार कर रहा है, या अल्लाह इसको अपनी कार ही अता कर दे. भाई हमारे कहने से क्या जाता है, देना तो अल्लाह ताला ने, उसके खजानों में कमी नहीं. हर शय के खजाने, कारों के भी खजाने अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला सबको कारें दे दे, क्या मसला. तो लिहाजा अब आप बेलौस होकर जब दुआएं शुरू कर देंगे तो जो आपकी दुआएं अपने बारे में होंगी वो भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी. और एक बंदे ने तो इतनी शानदार बात की, उसने तो इससे भी 2 कदम आगे की बात की कि चले ये तो शायद हम भी सुबह से कर लें कि चलो यार दुआ ही कर ली है ना, सवाब का सवाब है, इबादत की इबादत है, और हमारे अपनी भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ी सी ये भी साथ लगी हुई है. एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर मुझे दुआ की कबूलियत का नुस्खा बताएं कि मेरी दुआएं कबूल हो जाए. फरमाया ठीक, बड़ा आसान सा नुस्खा है. तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई है, ऐसे ही चल रहा है काम, कोई दुआ कोई कबूल तो होती नहीं है. फरमाया नहीं, आप तुम आज से शुरू करो, आज से तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएगी. तो वो क्या, उस बुजुर्ग ने फरमाया कि जो दुआ तुम अपने लिए करते हो, अपने से पहले अपने दुश्मन के लिए करना, अपने से पहले अपने दुश्मन के लिए करना, उसके बाद अपने लिए करोगे तुम्हारे लिए भी कबूल हो जाएगी. क्या बेहतरीन नुस्खा जो है वो अपना दिया है कि अपने दुश्मन के लिए जो है वो आप दुआ करें और उसके बाद अपने लिए जो है वो दुआ करें तो वो कबूल जो है वो अपना होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल. ये हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सअप पर, इस पर ये क्लिप जो चल रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो हम सेंड करेंगे कुछ देर में. कुछ कॉल्स भी जो है वो शामिल करते हैं. एक मैसेज हमें ये आया था, जो हमारा SMS पर जो हमें मैसेज आते हैं कि एक
کلپ آپ اپنی جھلکیوں میں کئی دفعہ دکھا رہے ہیں لیکن اس کا وہ کلپ چلا نہیں رہے، اور وہ تہذیب و اخلاق سے متعلق ہے، عبدالحبیب بھائی وغیرہ اور دیگر ہمارے مبلغین ہیں اس کے اندر، تو میں نے آج سوچا تھا کہ ہاں وہ آج ختم کر ہی دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ چلا کے، تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ تہذیب و اخلاق، لباس کے حوالے سے کیا اخلاقیات کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟ بعض اوقات تو کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو پبلکلی سکھائے نہ جائیں، یہ بھی بد تہذیبی ہے۔ کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ جس میں حیا کا پہلو ہمیں رکھنا چاہیے اور وہ ایسی جگہوں پر نہیں لٹکانے چاہیے۔ بعض لوگوں نے سادگی اور گندگی میں فرق چھوڑ دیا ہے، وہ سادگی کے نام پر گندگی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لباس سے بعض اوقات بو آ رہی ہوتی ہے، اور پھر لباس پہننے کا وہ ہماری میموری میں کہتے ہیں بھان بھی نہیں ہے، وہ سلیقہ بھی بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے تو پھر بھی آپ کو اپنے لباس، اپنے چہرے، اپنی باڈی، اپنے جو آپ یوں سمجھے کہ حیت ہے اس کے مطابق لباس چوز کرنا ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈبہ بنایا ہوتا ہے، میلے کپڑے بھی اسی میں رکھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی اسی میں رکھے ہوتے ہیں، اٹھا کے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، یہ صاف ستھرا ہے، پھر بعد میں اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ ایسا سونگ کے بھی معائنہ کیا جاتا ہوگا، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بھی بد تہذیبی میں آتا ہے۔ اور کپڑے استری کرنے کے حوالے سے جائے نماز جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی لوگ کپڑے استری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ واشنگ مشین کپڑے دھونے کے بعد جو خالی کر رہے ہیں وہ پانی کہاں جو ہے وہ کس انداز میں جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ رستے کے اندر جہاں سے نمازیوں نے گزرنا ہے، یا ویسے بھی مسلمانوں کا گزر بسر ہے، جی گھر کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، دور تک بہ کر پھر اگر وہ پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کے گر جانے کا بھی اندیشہ ہے، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ وہاں سے اگر کسی اور شخص نے بھی گزرنا ہے تو پاؤں کے سلپ ہو جانے کا قوی امکان ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب لباس احتجاج کرنا شروع کر دے تو اس کو بدل لینا چاہیے۔ کیسے کرتا ہے احتجاج؟ کہاں سے آواز آتی ہے؟ یا ارد گرد کے لوگ احتجاج کریں تو بھی بدل لینا چاہیے۔ اندر جو پہنی جاتی ہے چیزیں، اب اس میں اگر پسینہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ بدبو آئے گی، اس کو احساس بعض اوقات اٹ جاتی ہے، ناک اٹ گئی، اب وہ تو عادی ہو گیا مگر دوسروں کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اب جمعہ کے دن اگر کپڑے دھو لیے نا اس نے اور لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، جمعہ کے لیے غسل کی تیاری کرنی ہے انہوں نے، تو اب کپڑا دھونے پر اتنا پانی بہا دیا جناب کہ دوسروں کا حصہ بھی لے لیا۔ جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو ان کو اچھی طرح نچوڑ لیا جائے، کیونکہ جب یہ لٹکا دیے جاتے ہیں یا گھر کے باہر بالکنی پر ہوتے ہیں تو اب گزرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان پر بعض اوقات وہ اس کے پانی کے چھینٹے گر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ پاک ہوں لیکن یہ ایک معیوب سا عمل ہے۔ اور دوسرا، لباس پہننے کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا کہ لباس پہننے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ مجھے کس محفل میں جانا ہے، میں کس موقع پر جا رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ماحول ہوتا ہے یا جو محفل ہوتی ہے اس سے بالکل برخلاف سوٹ پہنتا ہے انسان یا ڈریسنگ کرتا ہے، بعد میں پھر انگشت نمائی ہوتی ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھ لیا جائے کہ جہاں جانا ہے اس انداز میں ہی شریعت کے مطابق۔ میرا تو اس پہ مشورہ یہ ہے کہ لباس ہی ایسا ہو کہ جہاں بھی جانا ہو اچھا ہی لگے، ایسے لباس میں پہنوں کیونکہ میں کچھ اچھی جگہوں پر نہ جا سکوں، چینج کر کے جانا پڑے، سارا دن ہی ایسے لباس میں رہے کہ جہاں بھی جائے پذیرائی ہو کہ اچھا ہی ہر جگہ قبول لباس ہے۔ کیسا جو ہے وہ یہ کلپ تھا، انشاءاللہ عز و جل وائرل بھی جو ہے وہ ہم آپ کو اپنے گروپ کے ذریعے سے کریں گے، آپ بھی جو ہے وہ اس کو مزید وائرل کیجیے گا، اور ہمیں یوں سمجھے کہ ایک کارکردگی کے طور پر میسیج یا ایس ایم ایس کر کے یا فیس بک یا کسی اور ذریعے سے بھی آپ بتانا چاہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا یہ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگ ہم سے لیتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے بھی گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں بھی یہ فارورڈ کرتے ہیں۔ سید محمد انس قادری ہیں، کہتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت اپلیکیشن میں اشعار کی تشریح بھی شامل کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان کی ایک اور فرمائش ہے کہ میں بلبل باغ عطار دہ ہوں، یہ منقبت اسٹوڈیو ریکارڈ کیجئے، اور میرا ہو یہ بھی کیجئے ریکارڈ اسٹوڈیو میں۔ اچھا ٹھیک ہے، مزید اور بھی فرمائشیں ہیں مگر پہلے آپ اب ہاں ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، اور جو چیلنج آپ نے پچھلی دفعہ، چیلنج کیا مطلب آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں بنگلہ دیش میں تھا تو میں جب سید عابد شاہ صاحب سے ہم پوچھتے تھے تو آپ کو بھی وہ اشعار آتے تھے یا تو جبی ہو درے اقدس، اس طرح کچھ، اچھا پورا اس کا سٹارٹ یاد نہیں، شاید جبی میری ہو، یہ وہی والا کلام ہے، آپ چلائیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ نہیں ہو تو آپ نے صحیح ہے لیکن آپ پڑھے نا پورا شعر تو مجھے اس کا وہ طرز یاد آ رہی ہے مگر اس کے مجھے درے اقدس نہیں آ رہا، مجھے یاد نہیں آ رہا، تو بس آپ پھر اب آپ اتنے مشکل لے کر آئیں گے۔ اچھا یہ مشکل ہے؟ ہاں، اس کا آپ چلائیں گے تو ناظرین فیصلہ کریں گے کہ آسان ہے کہ مشکل ہے۔ آئیے سنتے۔
जबी मेरी गो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही गए एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह दिखा दो नात खां की भी कैफियत बन गई वैसे ना। हैं जी, नात खां की भी कैफियत। हाँ क्या बात है, जो है वो अपना अच्छा है, पढ़ते पढ़ते जो है वो रिक्कत जो है। तो जिस चीज़ के अंदर आप उतर के या तो पढ़ें या सिलसिला करें, सही वाकई उसको पढ़ने में भी और उसको करने में मज़ा आता है। क्या बात है। अच्छा कुछ जो है वो अपना कॉल्स अगर हों, हाँ कुछ कॉल शामिल करते हैं। एक मैसेज जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। ये मैसेज पहले भी आया था, हमारे जो ज़फ़र भाई हैं वो इसको नोट कर लें। वो ये है कि जो एपिसोड नंबर, जब आप ये कोई भी क्लिप चलाते हैं तो वो कह रहे हैं कि एपिसोड नंबर ये उसके साथ लिख दिया करें। उसकी वजह वो कह रहे हैं कि क्योंकि अगर कोई क्लिप देखने के बाद अगर पूरा सिलसिला देखने का दिल करता हो तो उसके लिए ये है कि हम उसको यूट्यूब पर वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हम जो चलाते हैं वो उस सिलसिले की समझ लें एक बड़ी एक प्रोमो ही होता है एक तरह से। यार इतनी ज़बरदस्त एक टॉकी निकली है, एक गुलदस्ता निकला है, पैकेज निकला है। असल में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सिर्फ क्लिप नहीं, बाज़ औक़ात कोई कलाम ही हमने जो है वो चला दिया तो उनका इरादा होता है कि यार देखें, हाँ कुछ नात खानों के कलाम सुन लिए, कोई और मुबल्लिग आया हुआ है उसको देख लिया तो यार इन्होंने क्या गुफ्तगू की है। तो ये मुमकिन है कि इंशाअल्लाह ज़वजल ज़फ़र भाई इस पर नज़र करम करेंगे और आइंदा से जो हम क्लिप तैयार करेंगे उसमें एपिसोड अगर लिख दिया जाए तो सुनने वालों के लिए जो है वो अपना आसानी जो है वो हो जाएगी। ये सिलसिला शायद कह सकते हैं कि रबीउल अव्वल से पहले आखिरी हो। अब रबीउल अव्वल में आएंगे हम अगला हफ्ता या नहीं, अलबत्ता नाज़रीन बिल्कुल पॉसिबिलिटी हफ्ते को जो है वो अपना शायद फर्स्ट रबीउल अव्वल लग चुकी हो मुमकिन। अब रबीउल अव्वल में क्या मदनी चैनल लेकर आ रहा है? अल्लाहु अकबर। हाँ क्या लेकर आ रहा है? निगरान शूरा जो है वो एक तो वैसे तो रूटीन के जो मदनी मुज़ाकरे हैं वो तो होंगे। निगरान शूरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो मदनी मुज़ाकरे से पहले एक प्रोग्राम जो है वो लेकर आ रहे हैं 12 दिनों तक। और मुज़ाकरे से पहले जी, मदनी मुज़ाकरे से पहले, यानी क्योंकि अभी इस वक्त काफ़ी गैप हो गया है। इशा की इस वक्त नमाज जो है वो अपना 8 बजे है ना, तो अगर 8:30, क्योंकि मदनी मुज़ाकरा 9:30 बजे शुरू होता है तो ये पौने घंटे का टाइम मिल जाएगा। सीरत रसूल पाक की इस तरह का जो है वो अपना नाम अब तक फ़ाइनल हुआ है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वो ये निगरान शूरा लेकर आ रहे हैं और मज़ीद भी चीज़ें आएंगी तो वो हमारी प्रोमोज़ वगैरह के ज़रिए से आप जो है वो देख पाएंगे। अब हम चल रहे हैं उस क्लिप की तरफ, जो इस क्लिप के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर हम कुछ कॉल्स जो है वो शामिल करते हैं जिस का हमने बताया था कि जादू का जो अपना तोड़ वगैरह के लिए, और वो घर पर भी आप ये अगर करना चाहें तो आइए वो क्लिप देखते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे क्या सीखा उस पर गुफ्तगू करेंगे। जादू का तोड़
ये आज आपको हमारे जुनैद भाई जो है वो करके दिखाएंगे। ये धागा है मेरे हाथ में आसमानी रंग का ना, जिस पर जादू हो तो ये धागे आपने उसके सर की पेशानी से लेकर पाँव के अंगूठे तक 11 तार ये नापने हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक तार सलमान भाई की पेशानी से लेकर इनके पाँव के अंगूठे तक ये नापता हूँ और फिर मजीद तरीका इंशाअल्लाह मैं अर्ज करता हूँ कि जादू का तोड़ किस तरह करना है। ये सलमान भाई जहाँ से बाल आपके होना शुरू होते हैं, चलो मैं भी आ जाऊँ आपके साथ। जी बिल्कुल, सीख लूंगा मैं भी। सलमान भाई तैयार हो जाए। ये देखिए जहाँ से आदतन बाल उगना शुरू होते हैं पेशानी से, वहां से धागा हमने शुरू करना और पाँव के अंगूठे तक। जिसका कर रहे हैं उसने खुद ही पकड़ना, कोई और भी पकड़ सकता है? कोई और भी पकड़ सकता है। मैं पकड़ लेता हूँ ना, ये तकलीफ में आ गए बेचारे। ठीक है, चलें जी, वही पकड़ लिया पेशानी से लेकर नीचे तक। अब ये एक हो गया, तार हो गया ना। अब चूंकि 11 तार हमने नापने थे तो अब एक हो गया, तो इसी तरह अब हम मजीद 10 इसी के बराबर और इनसे नापने? नहीं, इनसे नहीं नापने भी है या जी। अभी हमें ये हो गया, ये 2 हो गए ना, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए जी। अभी यहाँ से तीसरा लेना है, यहाँ से तीसरा लेना है। ये लीजिए तीसरा। उल्टा हाथ आ रहा था। अच्छा, नापना एक ही दफा है ना? जी जी, नापना एक ही दफा है। फिर मजीद आप ये धागे गिनते रहेगा, खाली 3 हो गए। ठीक। अल्लाह की नेमत है ये दावत। ये जम के अपनी जगह खड़े रहे, हिल सकते हैं, ये कोई मसला नहीं, हिल भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। ये 8 हो गए, 8 हो गए। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। 11 पूरे हो गए जी। ये 11 पूरे हो गए। तोड़ना है इसको, ये वहां से तोड़ दें। ये नाजरीन ये देखें 11 तार हमने ये नाप लिए हैं हमने सलमान भाई के कद से। अब इन 11 तारों को 2 मरतबा तय करेंगे। ये 1 मरतबा तय हुई, ठीक है, 1 दफा हो गए तय। अब ये दूसरी मरतबा तय हो गई, 2 दफा 2 तय हमने ये कर लिए। ठीक हो गया, ये 2 तय हो चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने सबसे पहले तो इसमें ढीली एक गिरह लगानी है। ढीली ठीक हो गया। कोने से शुरू कर दें? हाँ, किसी भी कोने से। जी जी, ये ढीली, ये देखिए नाज़रीन को नजर आएगी, ढीली गिरा है, इसमें आपको गैप नजर आ रहा होगा। अब मैं पढ़ूंगा सूरतुल फलक, कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब ये 1 मरतबा सूरतुल फलक पढ़ी और इस गिरह में फूंक मारी और ये टाइट कर दी मैंने। ये देखिए ये टाइट हो गई, ये 1 गिरह हो गई। इसी तरह हमने इतने धागे में 11 गिरहें लगानी हैं। ये 1 गिरह हो गई, अब मजीद 10 गिरहें लगानी है। और तरीका यही होगा कि सूरतुल फलक पढ़ेंगे और सूरतुल फलक पढ़ने के बाद पहले फूंक मारेंगे, फिर फौरन उसको कस देंगे। यानी चंद चीजें हो गई। एक तो ये नीले रंग का सूती धागा, जी ठीक है। फिर सर की मकसद पेशानी से बाल जहाँ शुरू होते हैं पाँव के नाखून तक, यानी कद के हिसाब से 11 तार नाप लिया। फिर उसी तार के हमने 11 तार कर लिए। जी जी, 11 उसके पहले 1 दफा फोल्ड किया, उसको 2 मरतबा तय कर, पहले 1 करके फिर दूसरा कर लेना, यूं कर लिया। फिर जिसकी जो वो ढीली गिरा करके एक अब सूरतुल फलक पढ़ी और फूंक मारेंगे तो इसमें से गुजर जाए। इस दौरान बातचीत नहीं करनी, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी। 1 2 फिर 11 तक आ जाए। 11 गिरे, अब ये मैंने 2 गिरे लगाई, अमल करके बताया, इसी तरह 11 गिरे लगाई। पूरी कर लें ताकि इनका तोड़ पूरा ही हो जाए। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। 11 गिरे मैंने ये लगा दिए ना, कोयले जल रहे हैं। अब ये हमने अमल करने के बाद ये पढ़ के डालना है, ऐसे नहीं, ऐसे ही डालने। पहले डल गया ये, अब ये डल गया। अब जिस पर जादू होगा ना जी, तो अब इन जलते हुए धागों में से बदबू आएगी। बदबू ऐसी होगी कि आपका खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अब हमने डाले ने धागे डाले ना जी। अब ये इस बात की अलामत, बदबू नहीं आई, इस बात की अलामत है कि जादू नहीं है। अल्लाह हिफाज़त। अच्छा, ये जो अमल मैंने अर्ज किया है ना, यहाँ एक मशवरा में नाजरीन को देता चलूँ कि जब आपने ये अमल करना है ना, जैसे जादू का तोड़ करना है, तो अमल शुरू करने से पहले हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की 11 रुपए की नियाज, कम अज़ कम 11 रुपए की, वरना हस्बे तौफीक हम नियाज दिलाएं। नियाज दिलाने के बाद फिर आप ये अमल शुरू।
کیا بات. یہ انشاءاللہ عز و جل کلپ بھی ہم وائرل کریں گے اور انہوں نے جو بتایا ہے طریقہ کار اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ جب آپ سورہ فلق پڑھیں گے تو اس کے لیے مخارج جو ہے وہ درست ہونا یہ ضروری ہے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے. اکبر حسین بھائی اور رضا بھائی سے سوال عرض ہے، پچھلے ہفتے یہ آپ کا سلسلہ ریپیٹ کیوں لگا، یہ ارشاد فرما دیں. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے، ذہنی آزمائش سیزن 13 کے جب آڈیشنز ہوں گے مختلف شہروں میں ذہنی آزمائش کی ٹیم جائے گی، تو اگر جو ہے وہ پروگرام حاضر جواب اس کی ٹیم بھی جو ہے وہ اس ٹیم کے ساتھ ہی چلی جائے اور دوسرے شہروں سے بھی جو ہے وہ سلسلے ریکارڈ ہو جائیں یا لائیو ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یا یہ ہو جائے کہ حاضر جواب میں جو اسلام بھائی جو ہے وہ ون کریں وہ ذہنی آزمائش میں وہ آ سکیں، ایسا کوئی ترکیب ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. پہلا انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے کو ہمارا یہ سلسلہ ریپیٹ کیوں لگا. تو اس کی وجہ تو جب ہم نے لاسٹ ٹائم سلسلہ کیا تھا اس وقت بتا دیا تھا کہ آئندہ ہفتے ہمارا سلسلہ لائیو نہیں ہوگا. نگرانی شورا کا بیان تھا، اسلامی بہنوں کا جو ردا پوشی کا وہ ہوتا ہے سلسلہ، اس میں نگرانی شورا کا مدنی چینل کے ذریعے سے براہ راست بیان تھا. اب ظاہری بات ہے کہ 2:30 بجے بیان تھا تو 3:30 پونے 4 بجے کے درمیان یہ ختم ہوا، تو اب آدھے گھنٹہ ہم کیا سلسلہ جو ہے وہ کرتے. تو اس کی جگہ پر ہمارے جو MCR والے یعنی ہمارا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ہمارے اس سے پہلے کا کوئی سلسلہ تھا، سید عابد شاہ صاحب جو ہے وہ اپنا جس میں تھے اور میں تھا اور آپ ہمیں بنگلہ دیش سے آپ نے جوائن کیا تھا، تو اس کا یوں سمجھے آدھے گھنٹے کا وہ سلسلہ انہوں نے آدھا پونا گھنٹے کا سلسلہ وہاں ریپیٹ میں جو ہے وہ لگا دیا تھا. یہ وجہ ہے. اور باقی ذہنی آزمائش کے اور حاضر جواب کے حوالے سے آپ نے جو یہ میسیج کیا ہے تو آپ کی یہ کال جو ہے وہ ہم ظفر بھائی سے عرض کریں گے کہ ہمارے عمران بھائی کو فارورڈ کر دیں. اب اس میں جہاں پاسبلٹیز ہوں گی اگر یہ ممکن ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ عمل کرنے کی وہ لوگ کوشش کریں گے. ابھی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں، امیر سنت نے ایک روحانی علاج جو ہے وہ بیان کیا تھا اور اس کا ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں دکھا دیں نظر کے روحانی علاج کا کہ وہ کس طریقے سے نظر آپ کی صحیح ہو سکتی ہے، کیا پڑھنا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ہر نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں یا نورو 11 بار 11 ٹائم پڑھ کر اپنی 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریں اور ہر نماز کے بعد 5 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں. اور جب ولا یعودہ حفظہما اس پر پہنچیں تو یہ بولنے سے پہلے یہ ولا یعودہ حفظہما یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. آنکھوں پر یہ 10 انگلیاں 5 انگلیاں ایک آنکھ پر رکھ کر یہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ. ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما یہ پڑھ کر پھر پڑھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب دم کر کے یہ انگلیاں آنکھوں پر پھیر لیں. اگر اعتقاد درست ہو، اللہ کی رحمت پر کامل پورا بھروسہ ہو تو نابی عمل کرے تو آنکھیں پالیں اللہ چاہے تو. کالا پانی کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد پابندی سے کرنا ہے. جن کی آنکھیں تندرست ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، دونوں عمل. تو انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی کی نظر کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. یہ روحانی علاج ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ بھی کلپ کی صورت میں وائرل ہوگا تو اس کو بھی آپ وائرل کر سکتے ہیں اور جو امیر سنت نے فرمایا ہے اس پر بھی جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے. اب چونکہ سلسلہ کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے تو اب کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم تیزی سے لے کر چلیں گے. ہاں ایک سوال یہ آیا ہے ذہنی آزمائش کب آ رہا ہے؟ کب آ رہا ہے ذہنی آزمائش؟ جی ذہنی آزمائش اب باقاعدہ تو اس کی تاریخ کے غالباً اناؤنسمنٹ کی ہے. ابھی تو پہلے تو آڈیشن جو ہے وہ اپنا ہوگا نا 15 اکتوبر سے آئی تھنک آڈیشن شروع ہو رہے ہیں. جی اور غالباً دسمبر کی کسی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جنوری کے مڈ میں. اچھا جنوری کے مڈ. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ پہلے آڈیشن ہوگا، کچھ آڈیشن کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی مدنی چینل پر چلتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ لائیو ہوگا. تو آپ فکر نہ کریں، شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر اس کی بھرپور جو ہے وہ اپنا کیمپین جو ہے وہ چلے گی، پروموز چلیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا.
انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور نور عالم بھائی کا یہ کلام ہے، اور کلام ہے، چلیں آپ نے کہا تھا نا آپ کو میں مشکل دیتا ہوں تو آسان بھی چلے دیتا ہوں. خاک خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. اب دیکھیں نا ہاں اب یہی ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. یہ اصل میں نے خود جان بوجھ کر خاک پر وقف کیا. اگر میں خاکے جو ہے وہ اپنا پڑھتا تو آپ کے لیے اور آسان ہو جاتا، لیکن بہرحال آپ نے تھوڑا بہت جو میں نے مشکل کیا وہ بھی آپ نے بتا دیا. آئیے کلام سنتے ہیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا رہبر ہوتا. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہوں تمہارے روزے سے آقا، بہت دور ہو گئے ہیں ہم. جو حکم ہو تو مدینہ، جو حکم ہو تو مدینہ دیکھنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے. اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے. اب ہمارا یہاں پر کسی صورت نہیں دل لگتا، ہمیں باد سنبھالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. مگر اب تو اسے آگے، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک فرمائش آئی ہے ذوق نعت 8 ایپیسوڈ یعنی سیزن 9 کا آئی تھنک جو ایپیسوڈ نمبر 8 ہے، اس میں احسان اتاری لکھا ہے. احسان ہے کہ حسان ہے. کلام پڑھا تھا مل کے خاص کے بدیا ہو. 1200 مرتبہ درود پاک کی یہ وہ کر رہے ہیں. ایک اور فرمائش آئی ہے کہ ربیع نور شریف میں کڈس مدنی چینل کے نعت خوانوں کے درمیان ایک اسپیشل کوئز پروگرام ہونا چاہیے نعتوں کے حوالے سے. تو بالکل یہ آپ کا اچھا مشورہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا غالباً ہمیں ایک میسیج جو تھا ارشاد رضا یعنی ذوق نعت جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں ایک سیگمنٹ تھا اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی رضویہ یا دیگر جگہوں پہ جو اقوال ہیں وہ لکھ کر ناظرین جو ہے وہ بھیجتے تھے، اور واقعی مطلب بہت یہ سلیکٹ کرتے تھے اس میں سے، اور بہترین جو ہے وہ اپنا اقوال ہوتے تھے اور مدنی پھول ہوتے تھے، نیکی کی دعوت ہوتی تھی. اس کا ہمیں میسیج آیا تھا تو الحمدللہ ہم نے وہ سیگمنٹ تھوڑا سا چھوٹا سا آپ کے لیے تیار کیا ہے. اسی پر ایک میسیج اور بھی ہے کہ مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ ارشادات غوث پاک
یہ مدنی چینل کے کسی پروگرام کو اس کو سیگمنٹ کے طور پہ لیا جانا چاہیے. ہاں اصل میں اب یہ تو ایک ٹرانسمیشن چل رہی تھی مستقل, یہ دیکھنا پڑے گا. کہا کہ میں نے کہا چلے یہ بھی میسج ساتھ میں آ جائے کہ 11ویں شریف میں اگر کوئی اس طرح کی ٹرانسمیشن ہوگی تو اس میں یہ شامل کیے جا سکتے ہیں. اچھا مدنی مشورہ ہے جی. یہ ہیں بنت ثاقب سیالکوٹ سے. سنی مسلمان کو دین پر اعتقاد ایسا چاہیے کہ لا تشرک باللہ وان حرقت, اگر کوئی جلا کر خاک کر دے تو بھی دین سے نہ پھرے. نعت شریف ذکر اقدس ہے اور اس کا خوش الہانی سے ہونا موری سے زیادت شوق و محبت ہے. یعنی اچھی آواز والے سے نعت سننا محبت و عشق رسول اور بڑھاتا ہے. سچی نیت سے نیکوں کی حالت بناتے بناتے خدا چاہے تو حقیقت بھی مل جاتی ہے. جہاں انسان سے کوئی خطا واقع ہوئی عمل صالح وہاں سے ہٹ کر کرے. نسب کے سبب اپنے آپ کو بڑا جاننا, تکبر کرنا جائز نہیں. باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کا دل زیادہ خوش رکھے کہ ان کا دل کافی چھوٹا ہوتا ہے. حرام کھانا کبھی جائز نہیں ہوتا, جس وقت وہ جائز ہوتا ہے اس وقت وہ حرام نہیں رہتا. کیا بات ہے. خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں. اس زبان سے چپ رہنا فرض ہے. بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. میں کبھی سنت کی نیت سے امام شریف کے 2 شملے بھی رکھتا ہوں. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مملوک یعنی غلام جانے. تمام عالم ہی ان کے رب کی عطا سے ان کی ملک ہے. لاحول شریف کی کثرت یہ 99 بلاؤں کو دفع کرتی ہے. ماشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بلاؤں کو دفع کرتی ہے. جس کو سلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو, مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. اللہ اللہ استغفر اللہ. بلا ضرورت پاک شے کو ناپاک کرنا ناجائز اور گناہ ہے. چلیں جی, کیسے زبردست ارشاد رضا ہیں. جو میسج آیا ہے یہ بھی مطلب ارشادات غوث پاک پر بھی انشاءاللہ اچھا مشورہ ہے, آگے دیں گے. اچھا ایک میسج ہمارے پاس آتے رہے ہیں اور ایک لوگوں نے پہلے بھی آتے رہے کہ جناب وہ یوٹیوب پر جو 12 گھنٹے پہلے کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً یعنی تھوڑا سا آپ ریوائنڈ کر کے آپ پیچھے سلسلہ دیکھ سکتے ہیں, یہ بند تھا. یہ ہماری جو اسٹریمنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو اسٹریمنگ کو جو ڈیل کرتے ہیں وہاں سے یہ بند تھا. تو اور وہ یہ کسی وجہ سے ہی اس کو بند کیا گیا تھا. تو بہرحال آپ کے مدنی چینل پروگرام کے اندر کئی بار اس پر جو ہے نا وہ میسیجز آتے رہے ناظرین کے کہ اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. تو بہرحال میں تو اس وقت بنگلہ دیش تھا مگر اکبر حسین بھائی نے ماشاءاللہ غالباً یہاں مشورے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کچھ اسٹیپ آیا ہے. جی مشورے بھی ہوئے ہیں, میسیج بھی تھا. تقریباً کو 2 یا 3 ہفتے پہلے ہم نے پڑھا تھا اور اس میں وہ جب انگلش میں تھا اس میں, اور باقاعدہ انہوں نے وہ میسیج یہ کیا تھا کہ ہم اگر کوئی سلسلہ یا کوئی بھی چیز ہم نے دیکھنی ہوتی تھی جو مس ہو جاتی تھی, کوئی پروگرام مس ہو جاتا تھا یا کوئی حکایت کوئی ایسی مدنی پھول لکھنا ہوتا تھا اس کو بیک کر کے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا تھا. تو اس کے بعد میں نے جو ہے ہمارے جو IT ڈپارٹمنٹ میں ہمارے رضوان بھائی ہیں ان سے رابطہ کیا تھا. تو انہوں نے ہمیں وجہ جو ہے وہ اپنا بتائی تھی. ظاہری بات ہے کہ ساری وجوہات ہم مدنی چینل پر لائیو براہ راست نہیں بیان کر سکتے. یعنی ایسا نہیں تھا کسی کی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ ایسا تھا, یعنی یہ خود ہم نے ہی جو ہے وہ اپنا اس کو بند کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ان سے میری مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ رہا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی ہے آپ کے ناظرین کا جو میسیجز ہیں بالکل جو ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے. ظاہری بات ہے کہ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے نا اس پر میں مشاورت کرتا ہوں اور اگر اس کی اجازت ملتی ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنا شروع کر دیں گے. تو ابھی یوں سمجھے کہ ہمیں میسیجز بھی جو ہے وہ اپنا اس حوالے سے آئے ہیں اور میں نے ابھی ریکنفرم بھی کیا ہے کہ الحمدللہ عزوجل یہ شروع دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا کر دی گئی ہے اور اس کو آپ ریوائنڈ کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب کوئی اور ایسی وجہ نہ بنے جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اپنا یہ سٹیپ اٹھانا پڑے. اب اس میں یوں کہ دیکھیں ناظرین آپ لوگ کرتے ہیں, فرمائشیں بھی کرتے ہیں اور مسائل بھی بیان کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں. دیکھیں ہر چیز اوور دا نائٹ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. کوئی چیزیں زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں مشوروں میں, مشاورتوں کے سلسلوں کے اندر, اور بعض چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال آپ اپنے یہ پلیٹ فارم, یہ سلسلہ آپ کے مسائل مدنی چینل کے حوالے سے, آپ کے مشورے, آپ کا فیڈ بیک یہ ہم تک پہنچتا ہے اور اس پر باقاعدہ جو ہماری مجلس ہے, جو ٹیم ہے, اس پر کام بھی کرتی ہے. اب ہم چل رہے ہیں سلسلہ بالکل اختتام کی طرف. اب مزید تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تیزی کے ساتھ کیا بڑھ رہا ہے, مطلب چل تو
جو ٹائم ہے اسی طرح سے رہا ہے، لیکن چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ رہ گئی ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں غفران رضا جو ہمارے یوسف مدنی بھائی ہیں، کڈس مدنی چینل پر ہوتے ہیں. اب ان کو سلسلوں میں بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کڈس میں ان کے شہزادے کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان کا ایک کلام اس کی فرمائش کی گئی تھی، کچھ یعنی ایک سے زیادہ کلام کی فرمائش تھی مختلف قسم کے، لیکن ایک ہم نے اس سلسلے میں تیار کیا. آئندہ انشاءاللہ عز و جل مزید لے کر آئیں گے. ان کا سر کلام آپ پہلا پڑھیں گے تو پھر ہم دوسرا بتائیں گے. میں پی سی آر والے اسلامی بھائیوں سے کہوں گا کہ آئی ایف بی جو ہے نا ان کی بند کر دیں، کیونکہ مدد کا ایک ہمارے یہاں فارمیٹ تھا نا جب ہم ذہنی آزمائش کرتے تھے، تو آپ ان کا یہ مدد کا آپشن پیچھے سے بند رکھیے گا. ان کا منگتا ہوں کہ جو منگتا ہونے نہیں دیتے، یوں ہے. آئیے کلام سنتے ہیں. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. جی اب ہم غفران رضا بھائی کے کلام کے بعد ہم چل رہے ہیں ایک اور کلام کی طرف. آسان پوچھوں گا. فاصلوں کو خدا را اب مٹا دو، یہ منقبت ہے یا فاصلوں؟ ہاں یہی ہے منقبت ہے. آپ نے دوسرا کیا تھا؟ فاصلوں. ایک تو ہم بچپن میں وہ سنتے تھے کبھی فاصلوں کو تکلف، یہ کلام بھی، لیکن ہمارے یہاں یہ عموماً اتنا پڑھا نہیں جاتا. فاصلوں کو خدا را مٹا دو. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جاریوں پر نگاہ جمی گئے جاریوں پر نگاہ جمی گئے جاریوں پر نگاہ جمی گئے. رخ سے پر
بات ہے، بہت شاندار ماشاءاللہ منقبت ہے وہ صفات۔ اب یہ بتائیں کہ میں آپ سے آسان پوچھوں یا مشکل؟ جو آپ پوچھنا چاہیں، آسان ہوگا بتا دیں گے، مشکل ہوگا تو اچھا دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے تھوڑا وہ ہے 2 لفظ بتا دیں۔ وقار بھائی کا ہے، 2 لفظ بتا دیں۔ 2 لفظ بتاؤں؟ اے مینڈا، یہ سرائکی کلام ہے بابا فرید کوٹ مٹھن والے کا، مجھے سرائکی آتی نہیں ہے، سرائکی آتی نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہوا ہے یہ اچھا کلام ہے۔ اچھا کلام ہے، اچھا کلام ہے، یہ بول کر جو ہے وہ آپ کی بچت بہرحال نہیں ہو سکتی۔ وقار بھائی نے یہ جو ہے وہ پڑھا تھا، اور اچھا آپ یہ دوبارہ پڑھیے گا پہلے؟ نہیں اب نہیں پڑھیں گا، اب جب یہ چلے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اس میں اس کا کوئی اگر آپ کو ترجمہ یا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اس کے ترجمہ میں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ اس والے میں جو ہے وہ اپنا نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ جو شوٹ ہوا ہے، جو ناٹ پروڈکشن پر آیا ہے، اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اپنا ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں۔ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ اچھا، یعنی آپ ابھی دیکھو خود پھر پھنس رہے ہو، ہم مزید پھر پوچھیں گے جو ہے وہ اپنا، ابھی میں معاف کر دیا آپ کو، نہیں جو ہے وہ اپنا پوچھ رہا۔ کلام کی فرمائش آئی ہے، ایاز ناصر ہیں اور فرمائش یہ کرتے ہیں کہ جی ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو، یہ والا کلام دکھا دیں۔ اسی طریقے سے ربیع الاول شریف کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ نگران شورا کرتے تھے رحمت للعالمین، تو کیا اس دفعہ بھی کچھ ہوگا؟ تو جی بالکل ہوگا، سیرت رسول پاک کی غالباً اس نام کے ساتھ کر نگران شورا، اور مدنی مذاکرے سے پہلے غالباً یہ ٹائمنگ ہوگی۔ بہرحال انشاءاللہ ان قریب آپ کو پوری شوریل ربیع الاول شریف میں کیا لا رہا ہے مدنی چینل، آپ کو انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا۔ جی سیرت رسول اللہ کی، یہ نام سیرت رسول اللہ کی یہ نام جو ہے وہ اپنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اب ہم ایک کلام کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اشفاق بھائی اور نگران شورا یہ
یوں سمجھے کہ ایک وقت میں کسی ایک سلسلے میں تھے اور اس کی باقاعدہ میں ایپیسوڈ نمبر بتایا گیا تھا، اور یہ یوں سمجھے کہ معراج سے متعلق غالباً ہے، تو میں آپ کو ایک آسان کر دیا، یہ تو بتا دیا معراج شریف سے متعلق ہے نا، ایک نہیں ایک دو تو بتا دینا کم از کم۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک دھوم۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے جاتے ہیں۔ جی آئیے۔ سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا جاتے ہیں، سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے۔ جی اب یہ ہمارا کلام مکمل ہوا، اور آج تک کی جتنی چیزیں تھیں وہ ہم نے شامل کی، حالانکہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں۔ ایک میسیج جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کریں گے۔ میسیج یہ تھا کہ میرے پیارے دین، یہ پروگرام کا نام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو نعت لگتی ہے وہ کڈس کی لگایا کریں، کیونکہ یہ اس وقت کڈس ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، آپ جب مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے وقت کڈس کی نعت نہیں لگاتے تو پھر کڈس ٹرانسمیشن کے وقت بڑے نعت خوانوں کی نعت کیوں لگاتے ہیں؟ یہ سراسر ناانصافی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے ہی کھاتے میں جو ہے وہ جاتا ہے، تو یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے یہ ایک سے زیادہ پہلے بھی میسیج آیا ہے، تو میں انشاءاللہ عز و جل اس کی کنفرمیشن کر لیں اس کی کیا وجہ جو ہے وہ اپنا ہے، تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں پروگراموں میں ایک سے پہلے دوسرے میں ویسی نعتیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہوں گے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ بڑوں کی لگا دی گئی ہو، لیکن ہے چونکہ کڈس ٹائم تو اس میں بچوں کی ہی جو ہے وہ چلنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ کڈس بچے جو ہے نا وہ بڑوں کی نعتیں سننا پسند یا تو نہیں کرتے، دلچسپی ہوتی ہے ہونے والوں کو، یہ ہے۔ اور غلام رسول کارٹون میں جمعے کے دن کی تیاری دکھائی جانی چاہیے، بالکل دکھائی، یہ آپ کا مشورہ اچھا ہے، آگے دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین قرآن اندازی بھی ہونی ہے، اور آج کا سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے، تو پہلے قرآن اندازی اکبر حسین بھائی کے ذریعے سے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج میں بالکل اکبر حسین بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ ڈیجیٹل انداز میں قرآن اندازی ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے اندر، جتنے نام اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی ونڈو میں دکھائے جائیں گے، اور جہاں پر اکبر حسین بھائی لفظ مدینہ کہیں گے وہ رک جائے گا۔ تو جی اگر یہ تیار ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ جی جو ہے وہ اپنا یہ چل رہی ہے، اور ہم ٹائم لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکرول ہو جائے۔ وہ ناظرین کا یہی آیا تھا میسیج، اگرچہ ہم ان کو عرض کر چکے ہیں کہ چند سیکنڈ کے بعد یہ نام دوبارہ، لیکن ہر ایک کو نہیں سمجھ میں جو ہے وہ اپنا آتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لمبا ٹائم لے کر آپ قرآن اندازی جو ہے وہ اپنا چلنے دیا کریں۔ تو دیکھ لیں یہ کتنا چل چکی ہے، تو اب ہم جو ہے وہ مدینہ بولنے جا رہے ہیں۔ مدینہ بنت افضل عطاریہ ان کا نام جو ہے وہ نکلا ہے، اللہ نے چاہا تو جو ہے آئندہ ہفتے زندگی رہی تو یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل،
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.